آج میں آپ کے ساتھ چند ایک دعائیں شیئر کروں گی۔ یہ جو دعاؤں کا سلسلہ یہ انشاءاللہ اسلامک سوچ پہ اس طرح ہی جاری رہے گا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو دعائیں ہیں یہ ہمارے اسی دور کے لیے ہی نازل ہوئی تھی جس میں ہم لوگ اتنا گمراہ ہو گئے ہیں، ہم اتنا بھٹک گئے ہیں، اتنا فتنے کا دور ہے یہ۔ تو یہ دعائیں ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے حفاظت میں رکھ سکتی ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ دعائیں شیئر کروں گی۔ 6 سے 7 دعائیں ہیں اور بالکل مختصر سی دعائیں ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم ان کو یاد کریں اور ان کو پڑھیں، لازمی پڑھیں۔ تمام گناہوں کے کفارے کے لیے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس دعا کو کم از کم 3 مرتبہ کسی بھی ٹائم جب بھی ہمیں یاد آئے تو ہم لازمی پڑھیں۔ جنت کا پروانہ لینے کے لیے استغفار کی دعا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ہر مصیبت سے نجات کے لیے، ہر تنگی کی دوری کے لیے، بے گمان جگہ سے روزی ملنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یہ دعا کتنی کارآمد دعا ہے، ہمارے گھروں سے برکتیں جا چکی ہیں۔ دیکھیں اس کے ساتھ آپ نے کوئی سا استغفار، اوپر ہم نے 2 پڑھے ہیں، ان میں سے کوئی سا آپ نے ایک ضرور ساتھ پڑھنا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جہنم سے یقینی نجات کے لیے۔ اللہم اجرنی من النار، کثرت سے پڑھا کریں، یہ بھی بہت کارآمد دعا ہے ہمارے لیے۔ جس طرح ہمارے گناہ اور ہمارے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کس ٹائم کیا گناہ سرزد کر دیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے حل میں اللہ کے کافی ہونے کے لیے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کسی چیز سے حفاظت کے لیے یہ دعا جو ہے، یہ ہر موذی بیماری کے لیے، اعوذ بک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لیے یہ مختصر سا درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو 10 دفعہ ہم آرام سے پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم۔ اس پیج کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا آپ کے پاس اگر دعاؤں والی کتاب ہے تو اس میں مارک کر لیں۔ ان دعاؤں کو لازمی یاد رکھیں۔ اس فتنے کے دور میں یہی ہمارا اثاثہ ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ تمہاری سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں کیوں نہیں چاہیے کہ مختلف طریقوں سے، مختلف الفاظوں سے اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کو سبسکرائب کریے گا تاکہ آپ ہماری انہی دعاؤں کے سلسلوں کے ساتھ منسلک رہ سکیں۔ ہم غلط چیزوں کو تو بہت جلدی لائک کر لیتے ہیں، ہمارے پاس پھر وہ ہماری ہسٹری میں سیو ہو جاتی ہیں، پھر وہی چیزیں بار بار آتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی یاد والی چیز کو لائک کریں گے یا کوئی چیز کو ہم سیو کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ہی منسلک رہیں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم ایک ڈیوائس ہے جو ہم فل ڈے یوز کرتے ہیں، پورا دن اس میں ہی رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو ایک ڈفرینٹ پرپس کے لیے، ایک ڈفرینٹ طریقے کے لیے یوز کریں گے تو وہ ہمیں کوئی اور جگہ پہ لے جائے گی، بنسبت ہم لوگ کسی اور چیز کو ہم لوگ لائک کریں، ہم لوگ فحاشی کو لائک کریں، ہم لوگ غلط چیزوں کو لائک کریں، پھر وہی چیزیں ہماری ڈیوائس میں بار بار آتی رہتی ہیں، ہمیں وہی چیزیں دکھاتی رہتی ہیں اور ہمارا نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن انہی چیزوں پہ لگ جاتا ہے، ہم چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو اپنی نظروں کو، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی بھرتے رہا کریں۔ اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ خیر۔